بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله مولانا وصدق رسول ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا علیہ السلام، وہ ایک سیدھا شخص تھا اور رسول نبی تھا. ہم نے اس کو طور کے دائنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو علیہ السلام، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا تھا علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہیں نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. بس قریب ہیں کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عملی اختیار کر لے
وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حد تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں یا اس کے ہم پایا؟ محترم ناظرین و ناظرات، جیسے آپ نے اس رکوع کی تلاوت بھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی سنا، تو یہاں پر بعض اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مخلص تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو طور کے دائنی جانب سے پکارا گیا اور اللہ نے ان کو اپنے قریب کر دیا اور ان کے ساتھ راز کی گفتگو کی. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے مقرر کیا اپنی رحمت سے، اور تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں، اور ان کے لیے وزیر کا درجہ ان کے لیے رکھا گیا اور انہیں پوری مدد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا. اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل کا ذکر آیا، ان کے وعدے میں سچا ہونے کا ذکر آیا اور ان کے رسول اور نبی ہونے کا ذکر آیا. پھر ان کی خاص صفات کا ذکر آیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اللہ کے پاس بہت ہی پسندیدہ انسان تھے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ ادریس کے بارے میں، یعنی وہ سچے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو ایک بہت بڑی رفعت اور عظمت سے نوازا تھا اور ان کو بڑا اونچا مقام دیا گیا تھا، ان کو بہت بڑا درجہ دیا گیا تھا. پھر ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ جتنے بھی یہ پیغمبر ہیں جن کا یہاں ذکر آیا ہے اور اس کے علاوہ بھی جتنے پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے نبی بنایا اور ان کو نبوت کا جو ہے اعزاز بخشا، اور اللہ نے ان کو اس بہت بڑی نعمت سے سرفراز کیا. اور یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے. اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ذریت میں سے تھے. اللہ نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے چوز کیا تھا، چن لیا تھا اور ان کا انتخاب کیا تھا. اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان پہ اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا تھا تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے سامنے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کیا. ان کا انجام دنیا اور آخرت میں بہت ہی برا ہونے والا ہے، اور وہ جہنم کی اس گاٹھی میں داخل ہو جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے. لیکن بعض لوگ جنہوں نے توبہ کیا اور اچھے اعمال کیے تو اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور یہ وعدہ جنتوں کا اس رحمان نے کیا ہے جس کی عبادت لوگ جو ہے پوشیدہ طور پر کرتے ہیں، اس کو دیکھے بغیر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. تو یہ ایسی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے جن میں کسی قسم کی لغو بات وہ نہیں سنیں گے، کوئی فحش کلام نہیں سنیں گے، اور ان کو ہر طرح سے بہترین غذا دیا جائے گا صبح شام. حالانکہ یہاں صبح شام سے مراد دنیا کی صبح شام نہیں ہے، یعنی اوقات کو اس طرح سے متعین کیا گیا جیسے وہ دنیا میں کھانا کھاتے تھے. ان کے لیے
دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا، تو کھانے کے اوقات کے لحاظ سے نہ وہاں دن ہوگا نہ وہاں رات ہوگی، تو وہ تو بالکل ایک ایسی جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہاں پر کسی قسم کی کوئی جو ہے کمی نہیں ہوگی کسی چیز میں بھی، اور نہ تھکن ہوگی نہ کمزوری ہوگی۔ تو پھر اس جنت کی صفات بیان کی گئی ہے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے جو پرہیزگار بندے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو ہے اس حالت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکثر کیوں نہیں آتے ہیں، مجھے آپ کا اشتیاق ہوتا ہے کہ آپ تشریف لائیں، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ بیچ میں توقف کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے کہ کب حضرت جبریل علیہ السلام اتریں، وہ خود اپنے طور پہ نہیں اترتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور پھر اللہ کی حکومت زمین اور آسمان پر ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس کی بندگی پر آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اللہ کی طرح جو ہے دنیا میں کوئی اور ہستی نہیں ہے، اور ایسا نام بھی کسی کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ کا نام اتنا یونیک ہے، کسی اور کا ایسا نام نہیں ہے۔ اب یہ بہت سارے یہاں پر باتیں بیان کی گئی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور وہ مخلص تھے، یعنی بہت زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ کا اخلاص ان کے پاس تھا، انہوں نے اپنی نیت کو بھی خالص کر دیا تھا، اپنے عمل کو بھی خالص کر دیا تھا، شرک اور معاصی سے بچتے رہتے تھے، اور اس کے علاوہ ریاکاری سے بچتے تھے۔ مخلص کا مطلب جو مخلص جو ہے جس کو خالص کیا گیا ہو، اللہ نے آپ کو جو ہے بالکل خالص کیا تھا اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اس پیغام رسی کے لیے ان کو پیغمبر بنایا۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ وہ رسول تھے، اور رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرستادہ، بھیجا ہوا، اور اس کے معنی کے لحاظ سے عربی میں اس کو جو ہے قاصد بھی کہتے ہیں، پیامبر بھی کہتے ہیں، ایلچی بھی کہتے ہیں، سفیر بھی کہتے ہیں، اور یہ ملائکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کے برعکس نبی جو ہے صرف انسانوں کے لیے جن کو اللہ نے اپنا جو ہے نبی بنایا ان کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ رسول کا لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور نبی کے معنی کیا ہے؟ نبی کے معنی لغت والوں کے نزدیک دو تین ہے، اور یہاں پر بھی لوگوں کا تھوڑا اس میں اختلاف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبا سے مشتق ہے نبی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبی بنایا گیا، تو نبی کا مطلب کیا ہے؟ اور نبا سے جو مشتق ہے جس کے معنی خبر کے ہے، یعنی پیغمبر وہ ہوتا ہے جو ایسی خبریں دیتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا ہے، اور اس کو اللہ خبر دیتا ہے اور وہ اس خبر کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مادہ جو ہے نبون سے ہے، یعنی رفت اور بلندی، یعنی بلند مرتبہ، یعنی پیغمبر بلندی سے بولتا ہے، یعنی ایک ایسے مقام سے بولتا ہے جہاں سے کوئی اور نہیں بول سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ایک رفت اور عظمت اللہ نے دی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے جو رفت اور بلندی سے بولنے والے کو نبی کہتے ہیں، یعنی بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ ازہری نے قصائی سے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے دراصل نبی ہے جس کے معنی طریق اور راستے کے، اور انبیاء کو نبی اسی لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ کئی معنی جو ہے کم از کم تین معنی جو ہے نبوت کے اور نبی کے لوگوں نے بیان کیے، اور امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تعداد پوچھی گئی کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313 یا 315، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 بتائی ہے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے اور رسولوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اور پھر رسول اور نبی میں کیا فرق ہے اس پہ بھی لوگوں نے بات کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب شریعت ہو، وہ صاحب شریعت پیغمبر کی پیروی کرتا ہے اور اس کی
شریعت پہ عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے اور واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی کہا گیا اور رسول بھی کہا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے صاحب شریعت پیغمبر تھے، اور بہت سارے پیغمبروں نے آپ کی شریعت کی تبلیغ کی ہے جو انبیاء تھے لیکن وہ رسول نہیں تھے، ان میں خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی باقی پیغمبر۔ تو پھر یہاں اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے حضرت ادریس کا ذکر آیا ہے علیہ السلام۔ تو حضرت ادریس جو ہے وہ نوح سے بھی پہلے تھے، اب اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں مفسرین نے فرمائی ہے اور ہمارے علماء کرام نے اس پہ بحث کی ہے۔ بائبل میں ان کا نام ہنوخ تھا، یعنی انوخ، تو اور ان کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے وہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کے جو وہ دادا تھے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پردادا تھے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لوگوں نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنی آدم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے زمانے میں، خاص طور سے قابیل کے زمانے میں، لوگوں میں بڑا انحطاط پیدا ہوا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام صاحب سے کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بڑی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ رہ رہے تھے، لیکن جب ان سے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ان کو کہ آپ جاؤ اور لوگوں میں تبلیغ کرو، تو انہوں نے جو ہے لوگوں میں جا کے تبلیغ کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کی، اور تقریباً جو ہے 353 سال تک نسل انسانی پر حکمران رہے، اور اس کا ذکر جو ہے تلمود میں بھی آیا ہے، تلمود کے سلیکشنز میں۔ تو اور وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے جو ہے بہت زیادہ ایسے کچھ چیزیں ایجاد کی ہے جو کسی اور نے ایجاد نہیں کی، ان کی وضاحت آگے آئے گی۔ اور پھر یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب یہ تمام پیغمبر آئے اور ان کا ذکر کرنے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد، اور پھر حضرت ادریس کا ذکر کرنے کے بعد علیہ السلام، تو پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ بہت ہی نیکی پر کاربند تھے اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، زکوٰۃ، نماز اور ہر طرح کی عبادات میں یہ بہت آگے آگے رہتے تھے، پیش قدمی کرتے تھے۔ لیکن ان کے بعد جو اولادیں پیدا ہو گئی، ان کے جو بچے اور ان کی ذریت میں لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے نماز کو ہی ضائع کر دیا۔ اور پھر نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے۔ اگر نماز ختم ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بھی ایک لحاظ سے ختم ہو گیا، اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتی ہے نماز۔ اور جب تک آدمی نمازی رہتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور نماز ضائع ہو گئی تو ہر چیز ضائع ہوگی۔ اسی لیے تفسیر القرآن میں فرمایا گیا ہے، نماز کی اذاعت سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جو یہ غفلت بڑھتی گئی، خواہشات نفس کی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نماز، اور اس کو ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ اگر صلاۃ میں کمزوری آ گئی اور لوگوں نے اس کو ضائع کیا، پھر نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہاں پر لیکن یہ فرمایا گیا کہ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق خدا کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے، اور خدا پرستی کے لیے یہ جو ہے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور اگر اسی میں کوئی خامی آ گئی تو سمجھنا چاہیے کہ خدا پرستی کے جو ہے اس کے جتنا بھی لوازمات ہیں ان میں بھی کمزوری آئے گی، اور انسان جو ہے اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اور خواہشات نفس کا بندہ بن کر رہ جائے گا۔ اب یہاں پر صلاح الدین یوسف صاحب نے اپنی تفسیر اصل بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا مخلص، تو مخلص کا مطلب کیا ہے؟ مخلص کا معنی انہوں نے مصطفیٰ کے معنی میں، مجتبیٰ کے معنی میں اور مختار کے معنی میں بیان کیا ہے۔ یعنی مخلص کہیے آپ، مصطفیٰ کہیے، مجتبیٰ کہیے یا مختار کہیے، یعنی سب استعمال کیے گئے ہیں الفاظ پیغمبروں کے لیے۔
اور ان کے معنی ایک جیسے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی رسالت و پیغمبری کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص، رسول بمعنی مرسل، یعنی مرسل بھیجا ہوا۔ قرآن کریم میں رسول اور نبی کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ متقابل بھی آئے ہیں، مثلا سورہ حج کی آیت 52 میں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں نماز ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکل یہ نماز کا ترک ہے جو کہ کفر ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے، یعنی وقت پر نماز ادا نہیں کرنا، جب جی چاہا نماز پڑھ لی، یا بلا عذر کبھی اکٹھی کر کے پڑھنا، یا کبھی 2 کبھی 4 کبھی 1 اور کبھی 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا۔ تو یعنی نماز کے اوقات کو بھی ضائع کرنا اور نماز کی طرف سے دھیان ہٹانا اور اپنی جو ہے من مرضی سے نماز ادا کرنا، جب چاہے تو نماز ادا کرنا، کبھی 1 نماز پڑھی، کبھی 2 نمازیں پڑھی، کبھی 3، کبھی ایک ساتھ۔ تو پھر یہاں جو فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کا انجام جو ہے جو شہوت پرستی کریں گے گیا، تو وہ دیکھیں گے تو اس کا گیا کا مطلب کیا ہے؟ گیا کا مطلب جو ہے ہلاکت ہے، اور انجام بد کے بھی ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، تو یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے کہا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حضرت اسماعیل السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے صاحب شریعت نہیں تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو یہاں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ان کو رسول اس لیے کہا گیا کہ وہ ہی مطلب اس کے ذمہ دار تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو جرہم کی قوم کے پاس لے جائے، اس لیے ان کے لیے وہ رسول بھیجے گئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جرہم کی قوم کے لیے رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا، شریعت بنا کے نہیں، شریعت دے کے نہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ کام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا ہے، اس لیے ان کو رسول بھی کہا گیا نبی کے ساتھ۔ تو چونکہ اس طرح سے عاشق الہی صاحب نے اپنی تفسیر انوار البیان میں فرمایا ہے، قوم جرہم کو اس کا علم چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعے حاصل ہوا، اس لیے ان کے لیے لفظ رسول کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا حضرت ادریس السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا مقام دیا تھا، اور بہت سارے تورات کی کچھ جگہوں پر یہ اس کا ذکر آیا ہے کہ ان کو آسمان بھی اسی طرح اٹھایا گیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا۔ تو یہاں پر جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے انوار البیان میں عاشق الہی صاحب فرماتے ہیں رفع السماء کے قصے کو جو اصل میں کعب احبار نے بیان کیا ہے، اور یہ اسرائیلی روایات ہے، یعنی یہ صحیح نہیں ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ اسرائیلیات میں سے، اور اس کو جو ہے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا ہے کہ یہ قابل اعتبار ہے، بلکہ یہاں پر ان کو رفعت ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑا درجہ دیا گیا ہے، ان کو عظیم درجہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری ایسی روایات آپ کو ملیں گی جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ تھے، فرشتوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی، تو لیکن ان روایت کے بارے میں محدثین کرام نے اور مفسرین نے کلام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ان کا نام ادریس کیوں تھا؟ ادریس، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ادریس اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کثرت سے کتاب اللہ کا درس دیا کرتے تھے، درس سے۔ تو جیسے بلسہ سے ابلیس ہے، بہت زیادہ مایوس ہوا، اور درسہ سے ادریس ہے، یعنی جو بہت زیادہ درس دینے والے تھے، یہ لوگوں نے فرمایا، مفسر نے فرمایا۔ اور رول معنی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول ہے کہ یہ لفظ سریانی ہے، عربی نہیں ہے، اور درسہ سے مشتق نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمہ غیر منصرف ہے، لیکن اس پہ بھی لوگوں نے کلام کیا ہے۔ اس لیے اس کو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس یہاں سے مراد صرف درس دینے والا ہے، بلکہ یہ غیر منصرف ہے، چونکہ یہ بہرحال قرآن کی ایک ایک بات پر ہمارے مفسرین کرام نے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک اصطلاح پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے، اور ہمیں ان تمام الفاظ کو، ان ٹرمز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہمارے مفسرین کرام نے اس سلسلے میں جتنا عظیم کام کیا ہے ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں نے نماز کو ضائع کیا، تو یہاں پر انوار البیان میں عاشق الہی مرحوم فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن میں آیا الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اسی طرح کی بات ہے۔ اور پھر وہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے انہوں نے اپنے والد حضرت وقاص رضی اللہ عنہ سے
فرمایا کہ اس کا مطلب کیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو انہوں نے فرمایا کہ ساہون کا مطلب نہیں کہ نماز ادھر ادھر کا، نماز میں انسان کو ادھر ادھر کا خیال آئے، بلکہ آیت میں ساہون سے مراد ہے نماز کے وقت کو ضائع کر دے. تو یعنی اس آیت کی تشریح وہ الذین هم فی عن صلاتهم ساہون سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کے کاموں میں لگا رہے اور نماز کا دھیان نہ رہے. پھر وہ فرماتے ہیں جانی عبادات نماز اور روزہ اور مالی عبادات زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی میں جو غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے یا زندگی میں گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اس میں اصل یہی خواہشات نفس کا اتباع ہوتا ہے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یعنی جو بعد میں لوگ آئے پیغمبروں کے بعد ان کی اولاد میں سے، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جانی عبادات ان میں نماز ہے، روزہ ہے، اور مالی عبادات زکوٰۃ اور صدقات ہے. اور جو انسان کو عبادت میں اور صدقات کی ادائیگی میں غفلت کا جو ہے، انسان جو غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کی پیروی شروع کرتا ہے، اور اس طرح سے انسان عبادت سے بھی رک جاتا ہے اور مالی عبادت سے بھی اور جانی عبادت سے بھی رک جاتا ہے. اور پھر رول معنی کی جو ہے انہوں نے ایک عبارت بیان کی ہے، اس میں شہوات جو ہے ان تمام چیزوں کو کہا گیا ہے، یعنی جو انسان کو نماز سے اللہ کے ذکر سے روکے اس کو شہوات کہا گیا ہے. تو حالانکہ شہوت کا لفظ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں پہ جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے رول معنی نے خاص طور سے جو شہوات ان کاموں کو قرار دیا ہے جن سے انسان جن میں مشغول ہو کے انسان نماز سے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، اور انسان کی اصل خرابی خواہش نفس کا ہی اتباع ہے، اور یہ نفس کا اتباع گناہوں کی جڑ ہے. تو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ باتیں ہمارے مفسر نے بیان فرمائی ہے. پھر یہ جو ہے جانب الایمن کا جو ذکر تو اس میں آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو یہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہاں دائیں کے علاوہ اس کا معنی برکت بھی ہوگا، کیونکہ یمن سے جو اس کا معنی برکت ہے، یہ سعدی تفسیر سعدی میں بیان کیا گیا ہے. اور پھر یہ جو قرطبی نے فرمایا کہ نجیہ، یعنی ان کو بڑا نزدیک اللہ نے کیا اور ان کے ساتھ ہم کلامی کی، اس کا مطلب ہے کہ بغیر وہی کے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. اور پھر علماء کرام نے یہ فرمایا، قرطبی نے خاص طور سے، کہ یہاں پر حضرت اسماعیل کا ذکر جو ہے، یہ حضرت اسماعیل وہ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، بلکہ یہ اسماعیل بن حزقیل ہے. لیکن اکثر و بیشتر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رہے ہیں. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا برگزیدہ پیغمبر بنایا تھا، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے سچے تھے وعدے کے، ایک شخص سے انہوں نے وعدہ کیا تھا ملنے کے لیے، پھر 1 سال تک ان کا انتظار کیا، اور بعض لوگوں نے کہا 3 دن تک، اور بھی بہت سارے لوگوں 12 دن بھی لوگوں نے کہا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، ان کا انتظار کرتے رہے. تو اتنا زیادہ وہ وعدے کے پابند تھے. اور اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے دیکھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد، آپ وہ کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یعنی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بالکل کوئی چون چرا نہیں کروں گا، اور میں اب اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کے وہ وعدے کے پابند تھے، اور یہ ان کی خاص صفت ہے. حالانکہ تمام پیغمبران کرام کی صفات ہے اور ان میں تمام قسم کے فضائل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ کہ صادق الوعد تھے وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان میں خاص نمایاں صفت تھی ان کی. اور بہت ان کے لیے حلیم کا لفظ بھی آیا ہے، اور بھی بہت سارے القاب قرآن میں ان کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر صادق الوعد کا ذکر آیا ہے. پھر یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یہاں پر نماز سے تو نماز ہی مراد ہے، اور بعض لوگوں نے زکوٰۃ سے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کو بھی لیا ہے. اور پھر تزکیہ نفس کا بھی ذکر کیا ہے. اور پھر یہ جو ہے مولانا آزاد نے ایک بڑی اہم بات اپنی تفسیر ترجمہ القرآن میں فرمائی ہے، یعنی نماز جو ہے یعنی عبادت جوہر ایمان ہے. یعنی نماز جو ہے ایک جوہر ایمان ہے،
اور اگر اس کی حقیقت گئی تو سب کچھ چلا گیا. اور دراصل ایک خدا پرست اور ایک غیر خدا پرست کے عمل میں امتیاز اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلا شخص جو ہے کس کی بندگی میں لگا رہتا ہے, یعنی رب کی بندگی میں لگا رہتا ہے اور کس کو پکارتا ہے, اور اس کے بعد جو خدا کی بندگی میں نہیں ہوتا ہے انسان, وہ اللہ سے بے پرواہ ہوتا ہے اور عبادت اور ایمان باللہ سے جو ہے اس کو تعلق نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے اس کا تعلق خدا کے ساتھ جو ہے قائم نہیں رہ پاتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے. کیونکہ وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کل بھی اس کو جاری رکھا جائے, کیونکہ بہت سارے مضامین اور بھی جو ہے جو میں نے مختلف تفاسیر سے جو ہے میں نے اخذ کیے ہیں اور ان کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے ان کو نوٹ کیا, تو میں چاہوں گا کہ کل بھی ان پر جو ہے تھوڑی سی بات ہو, اور اس لیے میرے خیال میں آج اتنا ہی ہوگا. انشاءاللہ پھر کل ہم اس پہ جاری رکھیں گے گفتگو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و ناظرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے اس رکوع کے بارے میں بعض بنیادی باتیں بیان کی جو مختلف مفسرین نے ہمارے سامنے لائی ہے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف پیغمبروں اور مختلف رسول اور انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے, خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, ان پیغمبران کرام کے واقعات بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا کہ ان کا حال یہ ہوتا تھا جب وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے تو سجدے میں روتے ہوئے گر جاتے تھے. لیکن ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات کی پیروی شروع کر دی, اور وہ انجام دیکھیں گے غائی کی صورت میں. اور غائی کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے بیان کی کل, اور وہاں پر علماء کرام نے جو ہے غائی کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو بدکاری کرتے ہیں, زناکاری کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جہنم تیار کر لی ہے جس سے جہنم بھی بار بار پناہ مانگتا ہے. تو بدکاری کی سب سے خراب شکل جو ہے زناکاری ہے, تو اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے مستقل شراب پینے والے اور والدین کے نافرمان جو ہوں ان کا ذکر بھی کیا ہے, اور خاص طور سے چغل خور لوگوں کا ذکر بھی کیا گیا, ان کے لیے انجام ہوگا. یہ شہوات کی پیروی کا ہی ایک نتیجہ ہوتا ہے, اور یہ مختلف شکلیں ہیں انسانی خواہشات کی پیروی کی. اور یہ خواہشات کب آدمی پوری کرتا ہے؟ جب وہ نماز سے غافل ہوتا ہے, عبادات سے غافل ہوتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے. اور جب تک ایک انسان پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیم پر گامزن ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, اور اللہ کے کلام کو, اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتا ہے اور ان پہ عمل کرتا ہے اور ان سے اثر لیتا ہے, تو ان کا حال یہ نہیں ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں, خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں, تو ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. اور دنیا میں بھی وہ ایک بہت ہی بری راہ چلتے ہیں, اور جس کا ان کو جو ہے بدلہ دیا جاتا ہے. تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا تفصیل کے ساتھ. تو ہم نے کچھ باتیں اس سے بیان کی, تو یہاں پر کچھ اور باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. جیسے معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ جو حضرت موسیٰ کے بارے میں مخلصاً کہا گیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے, یعنی وہ مخلص ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کیا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے مخلص بھی پڑھا ہے کہ یعنی وہ خالص ہوتے ہیں, اور مخلص جو ہے اللہ نے ان کو اپنے لیے خالص کر لیا ہوتا ہے. یعنی جیسے میں نے کل عرض کیا کہ مصطفیٰ کے معنی میں, مجتبیٰ کے معنی میں اور مختار کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہوتا ہے, چنا ہوتا ہے. وہ خود بخود پیغمبر نہیں بن سکتے ہیں جب تک اللہ کسی کو اپنا پیغمبر نہیں بناتا تھا. اب تو نبوت کا اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا,
اب تو سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں پیغمبر ہوں، جیسے غلام محمد قادیانی اور باقی لوگوں نے کیا. تو یہ تو بالکل ہی مردود ہے اس قسم کے دعوے اور اس قسم کے لوگ. یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے انبیاء کرام میں سے، اور وہ اللہ نے ان کو مخلص کیا تھا، ان کو خالص کیا تھا، ان کو چوز کیا تھا، اور ان کو ایک اخلاص اور غیر ریاکارانہ زندگی سے نوازا تھا. چنانچہ یہاں پر مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اس کا حوالہ دیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور سے آخرت کے ذکر سے سرفراز کیا تھا. اور یہ جو فرمایا گیا کہ جانب طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے اس کو طور کہتے ہیں. اور پھر یہ جو فرمایا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ صادق الوعد تھے، تو فرمایا گیا کہ وعدہ جو ہے وہ بھی ایک دینی قرضہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے اتنے پختہ تھے کہ ایک بار انہوں نے کسی انسان سے وعدہ کیا تھا تو 1 سال تک انہوں نے اس کا انتظار کیا، اور بعض مفسرین نے کہا 3 دن تک، تو اس طرح سے بعض لوگوں نے 12 دن بھی کہا ہے. یعنی وعدہ کو پورا کرنا جو ہے ایک دینی فریضہ ہے انسان کا، اور ایک قرض بھی ہے. اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے جو ہے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے تھے. یہ پہلے انسان تھے جن کو علوم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا. یعنی وہ ایسٹرانومی کے علوم سے بالکل واقف تھے اور اس کے ماہر تھے، اور اسی طرح سے حساب کے یعنی میتھمیٹک کے علم سے بھی بڑے واقف تھے، اور یہ بطور معجزہ ان کو عطا کیا گیا تھا جیسے بحر محیط میں فرمایا گیا. لیکن یہاں پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنے بڑے بڑے سائنسی علوم ہیں ان کی اصل میں تعلیم پیغمبران کرام نے ہی دی ہے لوگوں کو. یہ کہنا کہ سائنس مذہب کے خلاف ہے اور مذہب سائنس کے خلاف ہے، یہ بہت ہی غلط تصور ہے، اس کی کوئی بنیادی نہیں ہے. اور میری تحقیق کے مطابق جتنے علوم دنیا میں متعارف ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پر پیغمبران کرام علیہ السلام نے ہی متعارف کیے ہیں. تو اور مذہب نے ہمیشہ سائنس کی جو ہے سائنس کو تقویت دی ہے، سائنس کو آگے بڑھایا ہے. ورنہ انسان جب سورج اور چاند اور تاروں کی عبادت کرتے تھے تو اس وقت وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ تاروں پہ کمندے ڈالنے کی جو ہے کوشش کریں یا چاند پہ جانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ ان کو پہلے لوگ تو معبود سمجھتے تھے ان کو. لیکن جب پیغمبران کرام آئے تو انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ یہ سب جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہے یہ ان کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں تحقیق کی جا سکتی ہے اور ان کی تذکیر کا انتظام کیا جا سکتا ہے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. بعض لوگ جو خواہ جو ہے ایگزیکٹ سائنس کو مذہب کے مخالف بیان کرنا چاہتے ہیں یا مذہب کو مذہب کے سائنس کے خلاف بتانا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اسی بات کی طرف جو ہے علماء کرام نے اور خاص طور سے معارف القرآن میں اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے انسان جن کو علوم نجوم یعنی ایسٹرانومی اور حساب یعنی میتھمیٹکس بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے. اور سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور قبضہ سینہ ایجاد کیا تھا. اپنے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے تھے. یعنی جتنے بھی ناپ تول کے طریقے ہیں تو وہ بھی انہوں نے ایجاد کیے تھے، اور اسلحہ کی ایجاد بھی آپ سے ہی شروع ہوئی ہے. یعنی جو ویپنری اور جو مختلف جنگی سامان تو آپ نے ہی شروع کیے تھے. آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا. بحر محیط میں، قرطبی میں، مظہری میں اور المعانی میں ان تمام واقعات کو بیان کیا گیا ہے جیسے کہ معارف القرآن میں بیان کیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے
تاکہ ان کو الگ کیا جائے حضرت یعقوب کے ذکر سے. تو یہ رول معنی میں اس طرح سے انہوں نے لکھا ہے اور غلوسی نے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دو سلسلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے سلسلے سے چلے ہیں. ایک تو حضرت یعقوب کے بیٹوں کے ذریعے سے، اور پھر حضرت اسماعیل کے ذریعے سے، اور یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو حضرت اسماعیل تھے. تو اس لیے الگ الگ ان کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ عربوں کا بھی ایک بابا آدم تھا، ان کے بھی ایک اسلاف میں سے بہت بڑے پیغمبر تھے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اور پھر یہ جو اسرائیلیوں کے بھی جو سمجھ لیجئے کہ ان کے جو جد امجد تھے تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے فرمایا گیا کہ وہ مخلص تھے، تو اس کا مطلب ہے موحد تھے وہ، اور خاص طور سے وہ عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اس عبادت میں وہ شرک اور ریا کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں تھا. یہاں مخلص کا مطلب ہے ان کو شرک سے اور ریاکاری سے جو ہے پاک صاف کیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بچھا دیا تھا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی طرف وہ بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے. پھر جو ان کو نبی قرار دیا گیا اور پھر رسول قرار دیا گیا، تو نبی کا مطلب کیا ہے رول معنی میں بیان کیا گیا. تو نبی جو ہے نبوہ سے ہے، یعنی رفع، نبوہ معنی رفعت یعنی بلندی. ایک تو نبا سے ہم نے جیسے کل اس کا ذکر کیا کہ نبوت کا روح جو ہے نبا بھی ہو سکتا ہے، جس میں مطلب ہے کہ خبریں لے کے آتے ہیں پیغمبر علیہ السلام اللہ کی طرف سے، جو وحی کے ذریعے سے. تو دوسرا معنی نبوہ کہا گیا یعنی وہ بلندی سے بولتے ہیں. تو یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں، اور روح معنی میں فرمایا گیا کہ نبا سے بھی ہو سکتا ہے اور نبوہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور اصل میں یعنی اس کو طریقہ بھی کہا گیا، جیسے ہم نے کل کہا کہ نبی معنی طریقہ، یہ طریقے لاتے ہیں لوگوں کے سامنے توحید کے اور شریعت کے. اور لیکن اس کے بعد وہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ صحیح بات یہ لگ رہی ہے کہ نبوت جو ہے وہ ایک اعلیٰ مقام سے بات کرنے کا نام ہے، یعنی ایک اعلیٰ علمی سطح سے بات کرتے ہیں جس کی بنیاد وحی الہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے علم آتا ہے. اس مقام سے پیغمبر کرام بولتے ہیں، اور اس مقام سے کوئی نہیں بول سکتا ہے، نہ فلاسفر بول سکتا ہے، نہ سائنٹسٹ بول سکتا ہے، نہ شاعر بول سکتا ہے. یہ علم کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے جو اللہ جو ہے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور جن کو انبیاء کہتے ہیں، جن کو رسول کہتے ہیں. اب یہاں پر انہیں ایک سوال اٹھایا ہے علمانی نے، کیا رسول کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں رسول کہا گیا؟ پھر اس کا خود جواب دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے وہ پابند تھے اور اس کے پیرو تھے، مگر جرہم قبیلہ کے لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو سامنے لایا، یعنی اس شریعت کو جرہم قبیلے کے پاس لانے کے جو ہے باعث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اس لیے ان کو رسول کہا گیا. اور کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جرہم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا، اور اصل میں حضرت اسماعیل نے یہ کام کیا ہے. پھر یہ جو ان کے بارے میں فرمایا گیا وَقَانَ يَعْمُرْ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو پیغمبران کرام لوگوں سے کہتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سے آدمی جو ہے شروع اپنی ذات سے کرتا ہے، عبادات کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب اپنے آپ کی تکمیل انسان کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنے نزدیک کی لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نزدیک کی رشتہ داروں کو بھی اب ڈرائیے. سورہ شعراء کی آیت 214 ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ جب پیغمبر اپنی تکمیل کرتے ہیں اس کے بعد وہ دوسرے اپنے رشتہ داروں کی تکمیل کرتے ہیں
ताकि वो दूसरे लोगों के लिए नमूना बने। ये सिर्फ जो है दूसरे लोगों को ही दावत नहीं देते हैं, बल्कि अपने अहल अयाल को दावत देते हैं, ताकि अपने अहल अयाल को जो है नमूना बनाए दूसरे लोगों के लिए। और हजरत हसन रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि यहाँ पर मुराद अहल से उम्मत है, क्योंकि हर नबी जो है अपनी उम्मत के लिए बहसत बाप के होता है। जैसे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब फिरिश्ते उनके पास आए थे और वो कुछ इरादा कर रहे थे, कुछ गलत किस्म का इरादा कर रहे थे, उन्होंने फरमाया था कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर लीजिए। और यानी यहाँ पर जो बेटियां है, मेरे बेटे का मुराद ये था बेटियां, कि वो कौम की बेटियां जो है शादी का जो एक जायज़ तरीका अल्लाह ने फरमाया रखा है, तो उसको इख्तियार करे। तो इस तरह से जो है एक पैगंबर कौम के लिए बाप की तरह होता है। तो यहाँ पर जब ये फरमाया गया कि आप अपने अहल अयाल को भी नमाज का हुक्म दीजिए, उसका मतलब है कि अपनी उम्मत को। तो दोनों मायने सही है कि हजरत इस्माइल इस्लाम अपने अहल अयाल को दावत देते थे नमाज की और ज़कात की, और दूसरा मुराद ये भी है कि वो अपनी कौम को या अपनी मिल्लत को, अपनी उम्मत को दावत देते थे नमाज की। दोनों बातें सही है। और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है, और रूल मानी में उसका भी बयान उन्होंने तफसील के साथ किया है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जद थे, लेकिन जद असल ये है कि वो उनके जद के जद थे, तो यानी परदादा इसको कहते हैं। और फिर फरमाते हैं कि वो पहले पैगंबर थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो पैगंबर आए उनमें पहले पैगंबर जो है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, और उन पे जो है 30 साहिब नाजिल हुए थे, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया है। और ये जो फरमाया गया वरफनाहु मकानन अलिया, यानी उसका मतलब ये है कि जैसे बाज इसराइली रवायत में आया है कि उनको आसमान पे चढ़ाया गया है, तो इस मायने में वो नहीं है। और फिर बहुत सारी ऐसी बनी इसराइली रिवायात है जिनमें उसका जिक्र किया गया है, और उनकी तरदीद करते हुए जो है रूल मानी फरमाते हैं यहाँ पर जिस्मानी लिहाज से आसमान पे ले जाना नहीं है, बल्कि यहाँ शर्फ नबुवत से उनको सरफराज करने का मतलब है, और अल्लाह के नज़दीक पहुँचाने का मतलब, अल्लाह के नज़दीक पहुँचने का मतलब है कि वो अल्लाह के पास पहुँचे हुए बुजुर्ग थे, नेक आदमी थे। और उन तमाम पैगंबर का जिक्र करने के बाद फरमाया कि अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहि, ये ऐसे पैगंबर है जिन पे अल्लाह ताला ने अपने इनाम किए, मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। तो ये इतने बड़े पैगंबर थे, इतने बड़े रसूल थे कि अल्लाह ताला ने उन पे बड़ा इनाम किया। और अल्लाह की नियामत जो है वो दीन है। दुनियाई नियामतें भी उनको मिली थी, लेकिन असल नियामत जो है वो दीन है, और वो उस दीन में जो है सबसे आगे थे, और उसकी पैरवी करने में, उसकी तबलीग करने में वो किसी पशु पे से काम नहीं लेते थे, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको ये बहुत बड़ा उनके ऊपर एहसान फरमाया था, और अल्लाह ताला ने उनको ये तमाम दीनी और दुनियाई नियामतें अता की थी। फिर जो उनके बाद लोग आए, उन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया। तो नमाज को ज़ाया करने का मतलब क्या है, रूल माने में उसकी वजाहत की गई है। तो जज्जाज ने कहा कि अज़ाअतुहा अल इख्तिलाल बिशुरूतिहा मिनल वक्त वगैरह, यानी नमाज को ज़ाया करने का मतलब यह है कि नमाज के वक्तों से हट के उनको पढ़ा जाए, यानी अपने वक्त पे नमाज अदा न की जाए, बल्कि वक्त के बाद अदा की जाए, बेवक्त पढ़ी जाए नमाज, तो उसका मतलब होता है नमाज को ज़ाया करना। तो ये बहुत अहम बात है। और एक सवाल किया गया था रसूल से कि सबसे बेहतर अमाल कौन से, रसूल ने फरमाया था कि नमाज को अपने वक्त पे अदा करना ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो उसके बाद ये भी फरमाया गया कि इकामत गैर जमा, यानी जमात के बगैर नमाज को पढ़ना जो है उसको ज़ाया करना है। और बाज़ लोगों ने कहा कि नज़ातुहा तर्कुहा, यानी नमाज को तर्क करना, उसको ज़ाया करना है। और बाज़ लोगों ने कहा कि एतक़ाद ना होना कि नमाज के फ़र्ज़ होने और ज़रूर होने पर और उसके वाजिब होने पर उसको अज़ात कहा गया है। तो इन्हें बहुत सारी बातें बयान की गई कि नमाज को ज़ाया करने का मतलब क्या है। ये जो फरमाया गया है कि पैगम्बर के बाद जो नाखलफ लोग आ गए और उन्हें नमाजों को ज़ाया किया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करना शुरू किया, तो यहाँ नमाज को ज़ाया करने का मतलब क्या है, इसकी वजाहत लोगों ने की है। और बाद लोगों ने कहा कि वक्त
ٹال کے نماز ادا کرنا، بعض لوگوں نے کہا جماعت کے بغیر نماز ادا کرنا، بعض لوگوں نے کہا کہ نماز کو ترک کرنا، اور بعض لوگوں نے کہا نماز کے واجب ہونے اور ضروری ہونے کا اعتقاد نہ ہونا، اس کو نماز ضائع کرنا، یہ سب باتیں صحیح ہے۔ اور پھر یہ جو تبع الشہوات کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی خواہشات نفس اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مختلف قسم کی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ آدمی جب ایک خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ وہ جیسے شاعر نے کہا، تیرے در سے اٹھ کے عجب حادثہ ہوا، عمر عزیز نظر خرافات ہو گئی۔ جب جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو چھوڑ کے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اس کی پوری زندگی جو ہے نظر خرافات ہو جاتی ہے، اور وہ ہزاروں قسم کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، اور وہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بحر المحیط میں جس کا حوالہ آلوسی نے دیا ہے روح المعانی میں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر شہوات کا مطلب ہے تمام وہ چیزیں، تمام وہ خواہشات، تمام وہ کام جو انسان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرے۔ تو یہ تشریح جو ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں کی تھی، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اصل میں جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمیں بتائیے مخلص کیا ہوتا ہے، تو اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مخلص وہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اس لیے لا یحب ان یحمدہ الناس، یعنی انسان جو ہے صرف اللہ کے لیے کام کرے اور اس کی یہ خواہش نہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اکثر انسان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آدمی عبادت کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کریں، لیکن مخلص آدمی وہ ہوتا ہے جس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کی عبادت کو پسند کرے، اور ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اور اس کو طول دے اس غرض سے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس کو کہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ اور اس لیے حسن بصری نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے رونا جو ہے شیطان کا رونا ہے۔ تو زیادہ طور پر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل اور سنن جو ہے وہ گھر پہ ادا کرنی چاہیے۔ اور اس سے فرمایا خیر الصلاۃ المرء فی بیتہ الی المکتوبہ او کما قال، یعنی انسان کی بہترین نماز وہ ہے، بہترین عبادت وہ ہے جو آدمی گھر پہ کرے، صرف گھر پہ ادا کرے صرف جو فرائض ہے۔ تو کبھی کبھی لوگوں کے سامنے آدمی اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے تو یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ تو اسی بات کا ذکر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواری کے سامنے کیا ہے کہ مخلص کون ہوتا ہے یا مخلص کون ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی مخلص ہوتا ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے، وہ لا یحب ان یعبد الناس، اور وہ یہ نہ یحمد الناس کہ اس کی لوگ تعریف کریں۔ اور بعض لوگوں نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا، یعنی مصطفیٰ کے معنی میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ کبار مرسلین میں سے تھے، بڑے بڑے رسول جو اللہ نے بھیجے ان میں سے تھے، اور العظم پیغمبر میں سے تھے جو 5 تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 پیغمبر جو العظم بھی ہے اور بہت ہی اہم اور بڑے پیغمبر اور مرسل تھے، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ بھی ان میں شامل تھے۔ اور پھر ان تمام پیغمبر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے، یعنی جب وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام اور وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور اس کے دلائل کو، اس کے براہین کو سمجھنے کے بعد وہ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے طور پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے حمد و شکر بجا لاتے ہیں لوگ، اور ان کا یہ طریقہ کار رہتا ہے، اور وہ اللہ کا کلام جو ہے سیریس لیتے ہیں اور رو پڑتے ہیں جب بھی اس کلام کو سنتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے
یہ جو فرمایا گیا ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں، ابن کثیر میں اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، اور اس کے لیے وہ حدیث بیان کرتے ہیں بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور شرک کے درمیان ایک ہی جو ہے فاصلہ ہے، وہ ہے نماز کو ترک کرنا۔ جس آدمی نے نماز کو ترک کر دیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا اور کفر کا ارتکاب کیا، اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس آدمی کو کافر قرار دیا ہے جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے تو اس آدمی کو دفن کرنے سے بھی منع کیا ہے کہ جو آدمی مستقل نمازی نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، تو بڑی سخت جو ہے وعید آئی ہے۔ اور یہاں پر بھی ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث بیان کی ہے العقد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، العقد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر، اور اس عہد کو جس نے ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ تو پھر فرماتے قال انما ضاعوا المواقیت، یعنی انہوں نے نماز کے اوقات کو ضائع کر دیا، ولو کانت ترکن کان کفر، اب اگر انہوں نے ترک کیا وہ نماز کو تو وہ کفر ہوگا۔ یہاں مراد جو ہے اضاعوا کا مطلب انہیں نماز کے اوقات کو ضائع کیا، وقت پر نماز نہیں پڑھی۔ اور ابن مسعود علیہ السلام نے بھی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نماز کو وقت پہ نہ پڑھنا جو اس کو ضائع کرنا ہے۔ اور مسروق نے فرمایا کہ لا یحافظ احد علی الصلاۃ الخمس، یعنی ان میں سے کوئی آدمی 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو جو پابندی نہیں کرتا ہے ان کو غافل قرار دیا گیا ہے، اور اصل میں نماز کا ترک کرنا جو ہے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ پھر تفسیر ماجدی میں آپ دیکھیے بہت ساری باتیں ہوئی، انہوں نے بیان کی ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی رسول نبی ہو یا نہ ہو، جیسے ملائکہ، کوئی ضروری نہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو، لیکن ہر رسول جو ہے نبی ہوتا ہے، اور نبی جو ہے صرف انسانوں میں نہیں ہوتے ہیں بلکہ ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں رسول، لیکن انبیاء نہیں ہوتے ہیں ملائکہ میں، اس لیے ملائکہ پر رسول کا اطلاق کیا گیا ہے، اور وہ انبیاء نہیں ہے۔ نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو، خاص شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی، جیسے اکثر انبیاء علیہ السلام کی شریعت موسوی کی تبلیغ کرتے رہے، یعنی اکثر بنی اسرائیلی نبیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تبلیغ کی ہے۔ اور مخلص کا مطلب کیا ہے، یعنی معصومن من الکفر والفواحش، اور گناہوں سے آدمی بچے۔ تو یعنی ابن عباس نے یہ روایت کی ہے۔ اب یہاں پر 2 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نبی بھی کہا گیا اور رسول بھی کہا گیا، اور جبکہ دوسری جگہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اسحاق کو صرف نبی قرار دیا گیا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ 2074 سے 1937 تک قبل مسیح تک رہے، اور اپنے والد ماجد کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ شہزادی مصر کے وطن سے تھے۔ مصر اس وقت مرکزی تمدن تھا، وہاں کی شہزادی قدرتاً تہذیب و تمدن کے لوازم سے آراستہ تھی۔ یہ جو بہت سارے اسرائیلی روایات میں اور باقی جو مفسرین جو ان کے ہیں، انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں کہی ہے۔ بعض ان کو کنکیوبن کہتے ہیں، کنیز کہتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، وہ شہزادی تھی۔ اور بعض ان لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کارنل سن آف ابراہیم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت غلط باتیں کہتے ہیں۔ تو ان کی تردید قرآن کی آیتوں میں کی گئی ہے، تفسیر ماجدی میں اس کا ذکر ہے۔ آپ قوم جرہم کی جانب مرسل تھے جو اصلاً یمن کے باشندے تھے، مگر اب وادی مکہ میں آباد ہو گئے تھے اور خالص عرب تھے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس مرضین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی مقبول و برگزیدہ بندے تھے، نہ کہ خدا نخواستہ مردود و غیر مقبول، جیسا یہود اور نصرانیوں نے کر لیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرضیہ جو ہے یہ نہایت ہی تعریف کی بات ہے
کیونکہ جس آدمی سے اللہ راضی ہو وہ بہت بڑے مقام پہ فائز ہوتا ہے اور اطاعت کے اعلیٰ درجات پر بھی فائز ہوتا ہے. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا جن کے بارے میں بہت غلط باتیں جو اسرائیلیوں نے مشہور کر رکھی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے اہل عیال کو نماز کے لیے حکم دیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا نیکی کو اور عبادت کے حکم کو تاکہ وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنے, جیسے تفسیر کبیر میں اس کا ذکر آیا ہے. اور یہاں مراد عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہاں صلاۃ اور زکوٰۃ کے جامع الفاظ استعمال کیے گئے, ان میں بدنی و مالی طاعتیں و عبادتیں و ریاضتیں آ گئی جو تزکیہ نفس و تطہیر قلب کا کام دے سکیں. اور یہاں پر کو جو صدیق قرار دیا گیا تو اسرائیلی روایتوں میں آپ کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں بیان کی گئی, حتی آمیز بیانات ملتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ آپ کی صدیقیت اور نبوت دونوں کا اثبات کیا. اور پھر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ ان کے نبی تھے اور ان کا ذکر حنوق آیا ہے. یہ آدم سے 7ویں پشت میں یارد بن محلل ایل کے بیٹے تھے, جیسے کتاب پیدائش میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے. بعض لوگوں نے ان کا زمانہ جو ہے 3342 سے لے کے 3317 قبل مسیح تک متعین کیا ہے, واللہ عالم. اور ان کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ ان کو جو ہے بڑے مقام پہ اللہ نے جو ہے فائز کیا تھا, اس کا مطلب ہے شرف نبوت. اور شرف نبوت اور اللہ کے پاس قربت جیسے بیضاوی اور قشاب نے بیان کیا ہے. حالانکہ کعب احبار کی بہت ساری روایات میں ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہے جن کی جو ہے سند مضبوط نہیں ہے. تو یہ باتیں ابن کثیر نے بیان کی ہے اور ان کو پھر تفسیر ماجدی میں بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی عظمت سے اور شان سے نوازا تھا اور وہ اللہ کی بہت مناجات فرماتے تھے. یہ ان کی ایک بہت بڑی عظمت تھی. یہ تفسیر کبیر میں بیان کیا گیا. پھر تفسیر ماجدی میں نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی چاہے اعتقادی لحاظ سے نماز کو آدمی اہم نہ سمجھے یا عملی لحاظ سے نماز میں غفلت کرے, اس کو یہ نماز کا ضائع کرنے کا مطلب ہے. اور شہوات کا مطلب ہے انسانی خواہشات سے ناجائز خواہشات مراد ہیں, جائز خواہشات مراد نہیں ہیں. جو آدمی حدود شریعت میں رہ کے جو ان کو پورا کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ خواہشات جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے اور عبادت سے غافل کرے اور مطلب ہر بڑی خرابی تھے. اور پھر یہ جو کہا گیا کہ جنت میں جن لوگوں نے توبہ کر دیا اور استغفار کیا تو ان کو جنت میں صبح شام غذائیں ملیں گی اور تمام قسم کی نعمتیں. یہاں صبح شام سے مراد ہماری صبح شام نہیں ہے بلکہ دوام ہے, یعنی ہمیشہ ان کو ملیں گی. جیسے ہم صبح شام کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے, کیونکہ وہاں جنت میں نہ تو شام ہوگی نہ صبح ہوگی, نشست دوہ تو نشست رات, جیسے کسی صوفی شاعر نے فرمایا ہے. تو وہاں تو ہمیشہ جو ہے ان کے لیے بہت ہی آرام کی زندگی ہوگی. وہاں صبح شام اور رات اور دن کا تصور نہیں ہے بلکہ دوام کا تصور ہوگا. ہر چیز ہمیشہ رہے گی, کوئی اندھیرا نہیں ہوگا, کوئی دھوپ نہیں ہوگی, ہر طرح کے آرام اور آسائش ان کو دی جائے گی. اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو, اس پہ قائم رہو, کیونکہ اس کے نام کا کوئی ہم نام ہے ہی نہیں, یعنی اس کی طرح کوئی دوسرا نام ہے. اور عربوں میں بھی اللہ کے لیے ہی اللہ کا جو ہے اللہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی, اور اللہ کی اصطلاح جو ہے کسی اور معبود کے لیے استعمال نہیں کی جاتی تھی. اور یہ شروع سے چلا آ رہا تھا. اس طرح سے ان تمام آیتوں میں جو بہت ہی اہم مضامین کو بیان کیا گیا ہے, پیغمبران کرام علیہ السلام کے طریقہ کار کو, ان کی عبادت اور ان کے خشوع و خضوع اور اللہ کے سامنے رونے دھونے کا ذکر ہوا ہے. اور یہ تمام جو صالحین کا طریقہ کار رہا ہے پیغمبر کے بعد, اور پھر اس کے بعد جو ان کے غلط قسم کے پیروکار جو بعد میں ان کے آئے, ناخلف جو آئے, تو ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے توبہ کیا, استغفار کیا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا, اور ان کے لیے نعمتوں کا ذکر ہے, جنت کا. اور پھر یہ فرما گیا بعد میں کہ نماز پر قائم رہو اور بالکل دوام کے ساتھ نماز کو قائم کرتے رہو, اور اللہ کی یاد کرتے رہو, اس کی عبادت کرتے رہو, جس کا نام جو ہے بالکل یونیک ہے اور یکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.